وہ کہتے ہیں لڑتا پھرتا میں تیرے آدا سے اور تیری خاطر میں مر گیا ہوتا. اور مرتا کیوں؟ تو آتا میرے جنازے پہ, تیرے ہوتے میں مر گیا ہوتا. اور تو کبھی تو مجھے بھی تک لیتا اور تیرے تکنے پہ بک گیا ہوتا. تو کبھی تو میری خبر لیتا, تیرے کوچے میں گھر کیا ہوتا. اور اگر میرے جنازے پہ حضور نہ آ سکتے, کہیں یمن شام گئے ہوتے, تو آقا اگر میری قبر پر آتے تو میں کیا کرتا؟ چھوڑ کر جنتیں پلٹ آتا, تو میری قبر پر کھڑا ہوتا. اور قطرہ ہوتا میں تیرے آنسو کا, غم امت میں بہ گیا ہوتا. اور ہوتا طاہر تیرے فقیروں میں, تیری دہلیز پر کھڑا ہوتا. لوگ تڑپتے ہیں, پھڑکتے ہیں. ادھر آپ کے ہاں خواجہ, مجھے کہا گیا خواجہ غلام فرید, خواجہ غلام فرید, آپ کی میٹھی موٹھی بولی ہے نا, خواجہ غلام فرید رحمت اللہ نے منہ کر لیا مدینہ منورہ کی جانب, تڑپ گئے اور رو کر کہا سونا ایک واری لنگھا تو ساڈی جاتے, میں داریاں کرے سوں سکاں لہا کے. ایک واری, زیادہ بار زحمت نہیں دیتا. ایک واری لنگھا تو ساڈی جاتے, میں داریاں کرے سوں سکاں لہا کے. اس نے کہا کیا داریاں کرو گے؟ کہا پھل پان مصری الائچیاں منگیساں, اور عطرے گلاب میں مل مل دھویساں, سہرے پویساں تے مہندی لویساں, کولوں بہیساں میں بنرا بنا کے. ایک واری لنگھا تو ساڈی جاتے. اس نے کہا خواجہ اور کیا پیش کرو گے؟ وہ تو محبوب رب العالمین ہے, کیا پیش کرو گے؟ کہا شملے دیاں سوٹیاں, شملے میں عصا بہت اچھے بنتے ہیں, شملے دیاں سوٹیاں تے جے پور دے چیرے, لکھ لال نیلم تے پکھراج ہیرے, انج تاں غریباں پر دل تاں امیرے, جو چیز ڈیساں میں ڈیساں رجا کے. ایک واری لنگھا تو ساڈی جاتے, داریاں کرے سو سکاں لا کے. اس نے کہا خواجہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے مہمان گھر میں اچانک آ جاتے ہیں, دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر کبھی ایسی صورتحال ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ اچانک محبوب آ گئے تو پھر آپ کے ہاں نہ ہوا کچھ دینے کو تو کیا ہوگا؟ کہا میں نے اس کا بھی انتظام کر لیا ہے, اہتمام کر لیا. کیا؟ کہا اگر میرے پاس کچھ نہ ہوا تو 100 جا پٹیساں تے چیساں ادھاراں. محبوب کو خالی نہیں جانے دوں گا. 100 جا پٹیساں میں چیساں ادھاراں, کہیں بکھ نہ ڈیساں میں ڈیساں ہزاراں. اگوں میں کوڑیاں کیوں ہپا ماراں, خود دیکھ گنسو آپے ہی آتے, ایک واری لنگھا تم ساڈی جاتے. کہا اچھا خواجہ محبوب آ جائیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ کیا کریں گے؟ کہا محبوب سے عرض کروں گا محبوب پھر زوری جے ویسو میں ونجن نہ ڈیساں, زوری جے ویسو ونجن. کہا تیرا محبوب کے سامنے زور ہے خواجہ؟ کہا نہیں زور تو نہیں. کہا پھر روکو گے کیسے؟ کہا زوری جے ویسو میں ونجن نہ ڈیساں, گل پا کے پلڑا میں منتاں کرے ساں, پیریں فقیریں دیا منتاں لہے ساں. کہا خواجہ کہو گے کیا؟ یہ منتیں ترلے سماجتیں یہ سارا کس لیے؟ کہو گے کیا؟ مطمع نظر کیا ہوگا؟ کہا کہوں گا جانی رات رہ پاؤ, جانی رات رہ پاؤ, سانگا خدائیے متم ول نہ ٹکروں جندڑی پرائیے, متم ول نہ ٹکروں جندڑی پرائیے. لمبی بات کی اخیر پہ عرض کرتے سونا اگر میری زندگی میں آ جائیں تو آپ کا بڑا کرم, اور اگر میری زندگی میں نہ آئیں تو آقا آپ کو سیدہ فاطمہ الزہرا کا واسطے دیتا ہوں. اس گھڑی تو آ جانا جب میرا آخری وقت ہو اور میرے سرہانے اسرائیل آ کر کھڑا ہوا ہو. ایو سوال فرید دا من گن, ایو سوال فرید دا من گن, موئی دیاں خبراں آپ چن گن, کھس مال دھن گن جند جان کٹ گن, ہاں ٹھار لیسو مٹھاہی عداتے, پر ایک واری لنگھا تو ساڈی جاتے. لیکن دوستو وہ بے نیاز رب کا بے نیاز محبوب نہ آیا. ابھی وہ شعر پڑھ رہا تھا نا بچہ, کوئی کیوں پوچھے تیری بات ہے رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. جب یہ امام علیہ سنت نے کہا نا جا کے سوئے ہیں رات میں سرکار خواب میں جلوہ گر ہو گئے. محبوب نہ آئے. اپنے آپ سے خواجہ غلام فرید نے کہا رحمت اللہ علیہ, کہا خواجہ یہ نہ سمجھنا کہ محبوب ناراض ہو گئے ہیں اس لیے نہیں ہے, نہیں, یہ بھی محبوبوں کی ادائیں ہوتی ہیں, انداز ہوتے ہیں, یہ بھی ان کے, یہ بھی رسم عاشقی میں یہ سارا کچھ چلتا ہے. یہ نہیں کہ محبوب ناراض ہے, محبوب کے انداز ہے. ہے ناز, ہے ناز نہیں ہے راز منڈھوں, رکھ آس نہ تھی غمداس منڈھوں. خواجہ غمگین نہ ہو, فکر نہ کر, پریشان نہ ہو, تو روتا رہے.
صدائیں لگاتا رہے، آواز پہ آواز لگاتا رہے، تو روتا رہے، بلاتا رہے. ہو سکتا ہے تیری زندگی کی کوئی ایک رات ایسے بھی آ جائے کہ ساری عمر جس کے لیے آنسو بہائے ہیں ادھر تیری آنکھ لگے اور ادھر وہ محبوب جلوہ چہرہ اپنا عطا کر کے پردہ اٹھا کر بلا حجاب رخ زیبا عطا کر دے. ہے ناز نہیں یہ راز منڈھوں، رکھ آس نہ تھی غمداس منڈھوں، انتظار کر وہ آئیں گے. پھر تیسرا دور خواجہ کی زندگی میں یہ آیا جب وطن چھوٹ گیا، چاچڑا چھوٹ گیا، کوٹ میٹھن چھوٹ گیا، روہی کی صحرا نوردی ہے اور خاک چھانتے پھرتے ہیں. کسی نے پہچان لیا، کہا تو کوٹ میٹھن کا خواجہ نہیں ہے، اس حال کو پہنچ گئے ہو، کیوں پھرتے ہو؟ کہا کیا بتاؤں، تتی تھی جوگن چودھار پھراں، ہند سندھ پنجاب تے ماڑ پھراں، سنج برتے شہر بازار پھراں، مت یار ملم کہیں سان سبب. روتا پھرتا ہوں، محبوب کے انتظار میں ہوں، محبوب کی تلاش میں ہوں، محبوب کے ہجر کا ستایا ہوا ہوں، یار کی یاری کے ستائے ہوئے ہیں اور عشق کے مارے ہوئے ہیں، فراق کے ڈسے ہوئے ہیں، تلاش محبوب میں پھرتے ہیں. میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ باغ میں پہنچ گئے. میاں محمد بخش صاحب جنہوں نے سیف الملوک لکھی، شاگرد بھی ساتھ ہیں. کسی نے پوچھ لیا حضرت جی یہ باقی بھی درخت ہیں، کسی کو پھل آتے ہیں، کسی کو پھول آتے ہیں، کسی کو لکڑی قیمتی ہے، کسی کی چھاؤں ہے، لیکن یہ سرو کا بوٹا ہے، یہ بیچارہ اس حال میں کیوں پہنچا ہے؟ کمزور سا، لسا، دبلا پتلا، نحیف لاغر، مگر چوٹی اس کی سب سے اونچی، اس حال میں کیوں پہنچا ہے؟ تو میاں صاحب نے فرمایا بیٹے جو مجھے سمجھ آئی ہے میں تو تمہیں وہی بتاتا ہوں. کہا حضرت ہمیں بھی وہی چاہیے جو آپ کو سمجھ آئی ہے. اس کا قد سب سے لمبا مگر ہے نحیف لاغر پتلا لسا دبلا، یہ کیوں ہے؟ کہا سرو اداس حیران کھلوتا. میاں صاحب نے فرمایا سرو اداس حیران کھلوتا، پیر زمین وچ گڈے تے اچا ہو راواں ویکھے یار کتوں سر کڈھے. سرو اداس حیران کھلوتا، پیر زمین وچ گڈے، اچا ہو رستہ ویکھے یار کتوں سر کڈے. خواجہ صاحب نے فرمایا محبوب کے انتظار میں، محبوب پھر بھی ملاقات نہ ہوئی، محبوب کا جلوہ نہ ہوا. پھر خواجہ صاحب کی زندگی میں 5واں دور آیا عشق کا، جب ہر طرف سے مایوسیوں نے گھیرا ڈال لیا، پریشانیوں نے گھیرا ڈال لیا. ایک دن بیٹھے بیٹھے اپنے آپ سے کہا منہ دھوڑ مٹی سر پایوں، منہ دھوڑ مٹی سر پایوں، سارا ننگ نموز ونجایوں، کوئی پچھن نہ وہڑے آیوں، الٹا عالم کھلدا. لوگ اس حال پہ مذاق اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں کہ خواجہ تھا اتنا بڑا پیر، اتنا بڑا درویش، اتنا بڑا عالم، اس حال کو پہنچ گیا. لیکن جب اس حال کو پہنچے تو پھر چھٹا دور خواجہ کی زندگی میں یہ آیا. کسی نے کہا خواجہ اب سناؤ عشق کہاں تک پہنچا؟ پہلے تھا ایک باری لانگا وہ نہ آئے، پھر تھا رکھ آس وہ نہ آئے، پھر تھا تتی تھی جوگن وہ نہ آئے، پھر تھا سارا ننگ نموز منجائے وہ نہ آئے. اب سناؤ کیا حال ہے؟ کہا یہ وہ پہلے حال بھی ٹھیک ہے لیکن اب میرا حال پوچھتے ہو؟ جی اب پوچھتا ہوں. فرمایا اب حال یہ ہے خلقت کو جیندی گولے ہر دم فرید دے کولے. اب حال یہ ہے، فرمایا اب ہر گھڑی نگاہ غلام فرید کی ہوتی ہے، چہرہ میرا مصطفیٰ کا ہوتا ہے، چہرہ مددوہا کا ہوتا ہے. ہر گھڑی نگاہ مصطفیٰ، چہرہ مصطفیٰ پہ نگاہیں جمی رہتی ہیں. عزیزان مکرم و محترم، لیکن صحابہ کیسے خوش نصیب ہیں، کیسے خوش نصیب. لیکن سنو میں ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، علماء کے قدموں میں بیٹھ کر عرض کر رہا ہوں، صحابہ بھی بڑے خوش نصیب ہیں، صحابہ بڑے خوش نصیب ہیں، صحابہ بڑے خوش نصیب ہیں. نبیوں کے بعد صحابہ کا کائنات میں کوئی مقابلہ ہی کوئی نہیں خوش نصیبی کا. لیکن ایک جہت، ایک پہلو ایسا بھی ہے، میں ذمہ دار ہوں اپنی بات کا، ایک پہلو ایسا بھی ہے کہ ہم حضور کے صحابہ سے بھی زیادہ خوش نصیب ہیں. قبلہ ماشاء حضرت صاحب سن رہے ہیں نا؟ اب آپ حضرات سے، علماء سے سن کر میں یہ عرض کر رہا ہوں نا، صحابہ کے مقابل جوڑ ہے ہی کوئی نہیں. نبیوں رسولوں کے بعد سب سے اونچے درجے کے حضور کے صحابہ. خوش نصیبی میں، عزت میں، مرتبے میں، عزت مرتبے کی میں حوالہ نہیں دے رہا، میں صرف خوش نصیبی کی بات کر رہا ہوں. ایک پہلو، ایک جہت ایسی بھی ہے کہ ہم حضور کے صحابہ سے بھی زیادہ خوش نصیب ہیں. اور یہ بات کسی مولوی کی بتائی ہوئی ہوتی تو میں بھی انکار کر دیتا، آپ کو سنانا کیسا، میں بھی انکار کر دیتا. لیکن کیا کروں، یہ اگر کوئی رد کرتا ہے تو ایمان سے رد ہوتا ہے، کیونکہ یہ میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات اور الفاظ، حدیث پاک.
حدیث پاک ہے. سرکار نے فرمایا صحابہ توبہ توبہ لمن رعانی وآمن بی، صحابہ اس بندے کو خوشخبری ہو، مبارک ہو جس نے میرا حسن دیکھا، جس نے میرا چہرہ دیکھا، جس نے میری زیارت کی، جس نے میرا جلوہ تکا اور ایمان لایا، اس کو بھی مبارک بارک اللہ بارک اللہ. پھر سنیے توبہ لمن رعانی وآمن بی، سرکار نے فرمایا اس بندے کو مبارک ہو، ادھر دیکھیے، اس بندے کو بھی مبارک ہو جس نے میرا چہرہ دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا. لیکن ایک مبارک صحابہ تمہیں ایک مبارک، اور فرمایا وَتُوبَ سَبْعَ مَرَّاتٍ لِمَن لَّمْ يَرَانِي وَآمَنَ بِي، اس بندے کو 7 مبارکیں ہوں جس نے مجھے دیکھا بھی نہیں، بن دیکھے مجھ پر ایمان لایا. جس نے مجھے تکا، جس نے مجھے دیکھا، میرا ظاہری حیات کا زمانہ پایا، میری بارگاہ پائی، میری صحبت پائی، میرا زیارت کی، میرا دیدار کیا، میرا حسن تکا اور ایمان لایا، مبارک اس کو بھی ہو مگر ایک. اور فرمایا جنہوں نے مجھے دیکھا بھی کوئی نہیں، تکا بھی کوئی نہیں، بن دیکھے جو مجھ پر ایمان لائے ہیں، سرکار نے فرمایا ان کو 7 مبارکیں ہوں، 7 مبارکیں ہوں. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا صحابہ کو یہ اتنا اونچا مقام اور مرتبہ ان کی نمازوں نے دیا؟ جی ان کی نمازوں نے دیا؟ ان کے روزوں نے دیا؟ نہیں. میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں علماء کے جوڑوں میں بیٹھ کر، صحابہ کے بعد آنے والی امت میں بہت سے لوگ، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے حضور کے صحابہ سے بھی زیادہ نمازیں پڑھی، صحابہ سے بھی زیادہ نمازیں پڑھی. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، پوچھتا ہوں، مجھے بتائیں حضور کے 1,24,000 صحابہ ہوئے، قریباً 1,24,000 صحابہ. لیکن کوئی مجھے بتائے دوست، میرے علم میں اضافہ فرمائے، ان صحابہ کرام میں کتنے صحابی ایسے ہیں جنہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہو؟ جی 1,24,000 صحابہ ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، 1,24,000 صحابہ. لیکن ان صحابہ میں کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے جو نماز پڑھی ہے اسی وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے؟ حضور کے صحابہ میں ایک بھی نہیں، صحابہ کرام میں ایک بھی نہیں ہے ہستی اور شخصیت ایک بھی نہیں ہے. یہ نمازیں کس نے پڑھی ہیں؟ ہمارے پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ، یہ حضور غوث پاک نے پڑھی ہیں. اور وہ چاہے چشتی ہوں، چاہے سہروردی ہوں، چاہے نقشبندی ہوں، چاہے مجددی ہوں، چاہے اویسی ہوں، میرے غوث پاک نے خود فرمایا فرشتوں کے بھی پیر ہیں، جنوں کے بھی پیر ہیں، انسانوں کے بھی پیر ہیں. اور آپ فرماتے ہیں میں سارے پیروں کا پیر ہوں، میں پیروں کا پیر ہوں، میں سارے پیروں کا پیر ہوں. صحابہ اہل بیت اطہار کے ائمہ اور تابعین، ان کے بعد صحابیت ہوئی. اعلی حضرت فرماتے ہیں صحابیت ہوئی پھر تابعیت، بس آگے قادری منزل ہے یا غوث. صحابیت ہوئی پھر تابعیت، بس آگے اور اگلی بات سنو جو حضور شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک خود فرماتے ہیں، فرمایا کل کتب یطوف بالبیت سبعا، لوگوں سارے زمانے کے ولی کتب غوث جا کر کعبے کا طواف کرتے ہیں، وَأَنَا الْبَيْتُ طَائِفٌ بِخِيَامِي، اور میں وہ غوث ثقلین ہوں کہ کعبہ آ کر میرے گھر کے طواف کرتا ہے. کلو کتب یطوف بالبیت سبعا، ہر کوئی جا کر کعبے کے طواف کرتا ہے. اور فرمایا میری بات پوچھتے ہو، میں وہ عبد القادر جیلانی ہوں، کعبہ آ کر میرے خیموں کا طواف کرتا ہے، میرے گھر کے طواف کرتا ہے. اور اسی کا ترجمہ امام اہل سنت نے فرمایا تھا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، اور کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا. عزیزان مکرم و محترم، لیکن بھائی ہما صحابہ نے تو نمازیں اتنی نہیں پڑھی، لیکن یہ نمازیں کس نے پڑھی؟ ہمارے پیر نے پڑھی، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت نے پڑھی رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے، لیکن نمازیں تو یہاں زیادہ ہیں، لیکن
امام اعظم کی ساری عمر کی نمازیں، امام حضور غوث پاک کی ساری عمر کے سجدے نمازیں، قیام و رکوع مل کر بھی مولا علی کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ایک ہوتی ہے کوالٹی، ایک ہوتی ہے کوانٹٹی، ایک ہوتی ہے معیار اور ایک ہوتا ہے مقدار. مقدار تو ادھر زیادہ ہے غوث پاک کے ہاں رضی اللہ عنہ، امام اعظم کے ہاں مقدار تو زیادہ ہے، لیکن معیار تو صحابہ کرام جیسا کسی کو کیا میسر آئے گا. کیا جنہوں نے پیچھے حضور کے نمازیں پڑھی اور غالباً حضرت عبد الرحمن ابن عوف ان کی عادت یہ تھی. اب تو لوگوں نے لکھ دیا نا اپنی کتابوں میں کہ نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، لیکن آؤ ذرا صحابہ سے تو پوچھو تمہاری نمازوں کی کیفیت اور حالت کیا تھی. نماز میں سب سے زیادہ ثواب اس بندے کو ہوتا ہے جو عین پہلی صف میں امام کے پیچھے مصلی کی نماز پڑھتا ہے. صحابہ کو بھی یہ مسئلہ آتا تھا، انہی سے تو سن کر امت کو خبر ہوئی. لیکن وہ صحابی رسول آتے بھی سب سے پہلے ہیں، لیکن مسجد میں آ کر وہ حضور کے مصلی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، دائیں سمت ہٹ کر 2-4 قدم وہاں کھڑے ہو کر وہاں نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ. تو ایک دن کسی صحابی نے پوچھ لیا، بھائی اللہ کے بندے ثواب تو یہاں زیادہ ہوتا ہے، تو آتا بھی مسجد میں سب سے پہلے لیکن یہاں نماز نہیں پڑھتا، ادھر جا کے پڑھتے ہو کیوں؟ ثواب یہاں زیادہ ہے تو ادھر جاتا ہے. اس نے کہا بھائی اللہ کے بندے میں کوئی سوداگر تھوڑا ہوں، تاجر تھوڑا ہوں کہ ترازو لگا لوں کہ ثواب تولوں یہاں زیادہ ہے کہ وہاں زیادہ ہے، وہاں تھوڑا ہے کہ یہاں زیادہ ہے. میں ثواب کی قلت و کثرت کی ذہن میں بات رکھتا ہی نہیں ہوں. کہا تو پھر یہاں کھڑے کیوں نہیں ہوتے ہو، ادھر کیوں جاتے ہو؟ کہا یار بات یہ ہے اگر حضور کے پیچھے کھڑا ہو جاؤں نا تو پھر نماز میں حضور کا چہرہ تو نظر نہیں آتا، حضور کا مکھڑا تو نظر نہیں آتا، اور پھر مجھ سے یہ چند گھڑیاں نماز کی یہ بھی فراق برداشت نہیں ہوتا. اس نے کہا پھر ادھر جا کر کیا کرتے ہو؟ کہا ادھر جا کر کھڑا ہوتا ہوں، تم سارے سجدہ گاہ پر نظر رکھتے ہو، ہم تو چہرہ پھیر کر رخ یار ہی تکتے رہتے ہیں. نماز میں کھڑے ہو کر بھی حضور ہی کا جلوہ کرتے رہتے ہیں. اور حضور کا مکھڑا کیا ہے؟ اس حسن دو عالم کا قصیدہ کہوں کیسے، اس حسن دو عالم کا قصیدہ کہوں کیسے، جو مہر عنایت بھی ہے ماہ کرم بھی. کیا اس کے لیے رقم کروں جس کی ثنا میں سجدے میں ہوں الفاظ بھی سطریں بھی قلم بھی. چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، چہرہ ہے حضور کا مکھڑا، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحر تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا کوئی ورق، اور عارض گال عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں. اور باتیں کیا ہیں؟ باتیں ہیں سرکار کی گفتگو، باتیں ہیں کہ طوبا کی چٹکتی ہوئی کلیاں، اور لہجہ ہے کہ یزداں کی زبان بول رہی ہے. یہ سورج کیا ہے؟ وہ کہتا ہے خورشید تیری راہ میں بھٹکتا ہوا جگنو، خورشید تیری راہ میں بھٹکتا ہوا جگنو، اور مہتاب تیرا ریزائے نقش کفے پا ہے. واللیل، یہ رات کیا ہے؟ واللیل تیرے سایہ گیسو کا تراشا، واللیل تیرے سایہ گیسو کا تراشا، اور والعصر تیری نیم نگاہی کی ادا ہے. اور یہ سلیمان علیہ السلام کا تخت جس پہ وہ محو پرواز ہوتے تھے وہ کیا ہے؟ اورنگ سلیمان تیری نالین کا خاکہ، اور اعجاز مسیحا تیری بکھری ہوئی خوشبو، حسن جد بیضا تیری دہلیز کی خیرات، کونین کی سج دھج تیری آرائش گیسو. دنیا کے سلاطیں، دنیا کے بادشاہ، دنیا کے سلاطیں تیرے جاروب کشوں میں جھاڑو دیتے پھرتے ہیں، دنیا کے سلاطیں تیرے جاروب کشوں میں، اور عالم کے سکندر تیری چوکھٹ کے بھکاری. اگلی بات سنو، گردوں کی بلندی، آسمان کی بلندی، گردوں کی بلندی تیری پاپوش کی پستی، اور جبریل کا شہ پر تیرے بچوں کی سواری. اور جو میں اب شعر پڑھنے لگا ہوں نا، جو اس پر بھی سبحان اللہ نہیں کہے گا اس پر میں پڑھوں گا انا للہ و انا الیہ راجعون. میں دیکھ رہا ہوں کچھ بندے بیٹھے ہیں جنہوں نے پورا گھنٹہ ہو گیا ابھی تک ایک مرتبہ بھی زبان سے سبحان اللہ نہیں کی. اس لیے سبحان اللہ پڑھانے کے لیے میں نے یہ شعر پڑھنا ہے. اور دیکھوں گا کون سی ماں کا بیٹا ہے جو اس شعر پہ جرت کر کے ہمت کر کے سرکار پر درود و سلام نہیں پڑھتا اور سبحان اللہ نہیں کہتا.
دھرتی کے ذویل عدل تیرے حاشیہ بردار، اور فردوس کی حوریں تیری بیٹی کی کنیزیں. دھرتی کے ذویل عدل، دھرتی کے ذویل عدل تیرے حاشیہ بردار، اور فردوس کی حوریں تیری بیٹی کی کنیزیں. سرکار فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، میں جنت کا افتتاح کروں گا، جب میں اندر قدم رکھوں گا فَيَسْتَقْبِلْنِي الْجَبَّارُ تَعَالَى، جنت میں میرا استقبال میرا خدا فرمائے گا. جس رسول کا استقبال خدا کر رہا ہو، جب سیدہ عالم آتی ہیں تو سرکار کھڑے ہو کر اپنی بیٹی شہزادی کا استقبال کرتے ہیں. دھرتی کے ذویل عدل تیرے حاشیہ بردار، اور فردوس کی حوریں تیری بیٹی کی کنیزیں. کوثر ہو گلستان ارم ہو کہ وہ طوبہ، لگتی ہیں تیرے شہر کی بکھری ہوئی چیزیں. لگتی ہیں تیرے شہر کی بکھری ہوئی چیزیں. عزیزان مکرم و محترم، آخری حدیث پاک سن لیجئے، گھنٹہ ہو گیا، آخری حدیث پاک سن لیجئے اور اجازت چاہتا ہوں. عزیزان مکرم، ایک دن صحابہ نے پوچھا حضور ایک سوال ہم نے بھی آپ سے پوچھنا ہے. فرمایا پوچھو. عرض کیا آقا یہ بتا دیں ہل احد خیر منا، آقا کیا کوئی ہم صحابہ سے اچھا بھی ہے؟ کیا کوئی ہم سے بہتر بھی ہے؟ ہل احد خیر منا، کیا کوئی ہم سے بہتر بھی ہے؟ میں نے عرض کیا صحابہ سے بہتر رسول و نبیوں کے بعد کائنات میں کوئی نہیں، لیکن جزوی فضیلتوں کی بات ہوتی ہے، اس جہت سے اس جہت سے اس جہت سے اس جہت سے. سرکار سے پوچھا حضور ہل احد خیر منا، آقا کیا کوئی ہم سے بہتر بھی ہے؟ قال نعم، سرکار نے فرمایا ہاں تم سے بہتر بھی ہیں، تم سے بہتر بھی ہیں. حضور اسلمنا، ہم اسلام لائے، وجاہدنا معک، ہم نے آپ کے ساتھ مل کر جہاد کیے، جنگیں لڑی، نقد جاں پیش کی اللہ کے حضور، ہم سے اچھا بھی کوئی؟ سرکار نے فرمایا نعم تم سے بہتر بھی. حضور کیسے ہوں گے؟ کون ہوں گے؟ سرکار نے فرمایا تم سے بہتر وہ ہوں گے ناس یکونون بعدی، وہ لوگ میرے بعد آئیں گے. حضور وہ کیسے ہوں گے؟ فرمایا یود احدہم لو رآنی باہلہ ومالہ، ان میں سے میرا ہر عاشق یہ چاہے گا، ہر عاشق یہ چاہے گا کہ کاش مجھ سے کوئی میرا مال لے لے، کوئی میری دولت لے لے، کوئی میرا گھر بار لے لے، میرے بال بچے لے جائے، میرا سب کچھ لے لے، اور ایک مرتبہ مجھے محمد کا مکھڑا دکھا دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لو رآنی یود احدہم، میرے عاشق یہ چاہیں گے، یود احدہم، ان میں سے ہر عاشق یہ چاہے گا، یود احدہم لو رآنی باہلہ ومالی، کاش مجھ سے ایو سوال فرید دا من گن، موئی دیاں خبراں آ آپ چن گن، خس مال دھن گن، جند جان کڈ گن. یہ اسی کا ترجمہ ہے، یہ اسی حدیث کا ترجمہ ہے. یود احدہم لو رآنی باہلہ ومالہ، خس مال دھن گن، جند جان کڈ گن. ہاں ٹھار لیسو مٹھائی اداتے، پر ایک واری لنگھا تو ساڈی جاتے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سید الانبیاء محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت.